اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم حرمت شراب کا جو قطعی حکم آیا تھا 4 ہجری میں، اس کو ہم ذکر کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ وہ تمام آیتیں ذکر کریں گے جو اس سلسلے میں اتری ہیں۔ تو پہلے تو یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ اس زمانے میں جو عرب کا معاشرہ تھا، جو ایام جاہلیت تھے، اس میں عرب شراب پانی کی طرح پیتے تھے، اور شراب ان کے لیے ایک لازم و ملزوم چیز تھی، اس کو وہ برا نہیں مانتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا صحابہ کرام کے لیے کہ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ چھڑوایا۔ پہلے سورہ بقرہ کی ایک آیت نازل ہوئی کہ اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، ان میں لوگوں کے لیے بہت گناہ ہے اور تھوڑے سے فائدے ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان کے اندر جو گناہ ہیں وہ فائدے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کو استعمال نہ کریں۔ تو یہ ایک احتیاطی حکم آیا۔ اچھا، اسمہما اکبر من نفعہما، تو اس سلسلے میں دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ اوقات نماز میں مے نوشی سے باز رہیں۔ اس کے بعد جو حکم آیا وہ یہ آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاة، دیکھو نماز کے قریب بھی نہ آنا، وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم وہ سمجھنے لگو جو زبان سے کہہ رہے ہو۔ یہ ایک حکم تھا۔ اب یہ دونوں آیتیں قرآن میں موجود ہیں، لیکن یہ منسوخ عمل ہے، وہ عمل ہیں جو ترک ہو گئے ہیں۔ اس کے بجائے اب دوسرا عمل ہے جو اب رائج ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو آخری میں حتمی طور پہ اتری کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ تو پھر سورہ مائدہ کی آیت اتری کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اللہ نے 4 چیزیں گنائی، شراب، خمر، میسر جوا، انصاب بت، اور ازلام وہ جو جوئے کے تیر تھے، یہ ساری چیزیں اللہ نے کہا یہ ناپاک ہے، رجس ہے، رجس ناپاک ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام ہے، فجتنبوہ، تو ان سے باز رہو، ان سے بچو۔ تو لفظ حرام نہیں اطلاق ہوا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو چیزیں حرام قرار دی گئے ان کے لیے لفظ حرام ہی آئے۔ اللہ جب کہہ رہا ہے بچو، اللہ جب کہہ رہا ہے نہیں کرو، اللہ جب کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا نہ کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، یہ کرو گے تو فلاح نہیں پاؤ گے، تب اس سے زیادہ کھلی بات اور کیا ہوگی؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ، شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان تفرقے ڈال دے، کیونکہ دیکھیں نا جو لوگ جوا کھیلتے ہیں وہ سب کچھ لٹا پٹا کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، گھر میں جھگڑے، باہر جھگڑے، پیسے نہ ادا کرو، پٹائی ہو رہی ہے، مار دیے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ فساد ہے نا زمین میں، اور کیا ہے یہ؟ اور اس کے بعد عداوتیں، بغض، اور شراب پی کے بہک گئے، بکواس کر دی، کسی کو کچھ بھی کہہ دیا، تو یہ ساری چیزیں فساد پیدا کرتی ہیں۔ اور کیا ہوتا کیا ہے شیطان کا اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دیتا ہے، وَيُصَدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے روک دیتا ہے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے بھی تم باز آتے ہو، کیونکہ نماز کی آپ پڑھ نہیں سکتے جب آپ نشے کی حالت میں ہیں، پھر جوئے کھیل رہے ہیں بیٹھ کے، تو نماز کب پڑھو گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو بھئی اچھا ہے تم ان سے باز آ جاؤ، کیا تم ان سے باز آنے والے نہیں بننا چاہتے؟ تو یہ وہ احکام تھے جو حرمت
شراب کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتارے، تو پہلی آیت یسألونک عن الخمر والمیسر کے لیے آپ سے خمر اور میسر کے بارے میں پوچھتے، یہ سورہ بقرہ کی آیت تھی۔ دوسرا حکم جو آیا وہ سورہ نساء میں آیا کہ بھئی نماز کے قریب بھی نہ پھٹکو، اور جو حتمی حکم آیا جس میں حرام قرار دی گئی وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ نے اتارا، تو یہ سارا پروسیس 4 ہجری میں ختم ہو گیا۔ تو جب لوگوں تک، صحابہ کرام تک یہ بات پہنچی کہ بس اب شراب حرام ہو گئی ہے، تو پھر جب یہ بات کان میں پڑی تو اسی وقت جس کے منہ تک جا رہا تھا پیالہ اس نے وہیں توڑ دیا، جس کے گھر میں بھری پڑی تھی اس نے مدینے کی گلیوں میں مٹکے پھوڑ کے شراب بہا دی کہ بس اب تو حرام ہو گئی، اب تو پینی ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ کرم کیا اس زمانے کے، کہ انہیں سٹیپ بائی سٹیپ، اور چاہتا تو کہہ دیتا بھائی ایک ہی دفعہ میں کہ ختم کرو معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے ارحم الراحمین ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جنہیں اللہ نے منع کیا ہے، اور پھر بیکار کی بحثوں میں نہیں الجھنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے جو بے تکی بحثیں کرتے ہیں، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں سے گریزی اختیار کریں تاکہ وہ آپ کا ایمان نہ خراب کریں، اور خود پڑھیں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔